السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 16 سورہ مریم سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. سورہ مریم جو ہے مکی صورت ہے، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کا نام رحمان جو ہے یہ بار بار آئے گا، اور اگر آپ اس کی عربی کو پڑھیں تو آپ کو اس میں ایک خاص ردھم محسوس ہوتا ہے. تو سورہ مریم کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم قرآن کی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس کو اگر صحیح تلاوت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ دل پر بہت امپیکٹ کرتی ہے. حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا. بتا دیا گیا کہ دعا کے لیے جو ہے انسان کو دل ہی دل میں بھی پکارنا جائز ہے، بلند آواز میں بھی پکار سکتا ہے اپنے رب کو، تنہائی میں پکارے، اکیلے میں پکارے. یہاں انہوں نے لکھ دیا کیا بتایا گیا کہ چپکے چپکے پکارا، نداء خفیہ. اور انسان دعا میں کوانٹٹی کی فکر نہ کرے، کوالٹی کی فکر کرے. دعا کی صفت بتائی جا رہی ہے ایک کہ دعا کو انڈیویجولی بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، بلکہ دعا انڈیویجولی مانگی جائے تو اللہ زیادہ قربت سے سنتا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے آیت 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے کہا ہے کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں تو قریب ہی ہوں. تو دعا کی صفت بتا دی گئی کہ دعا کو کیسے پکارو. اللہ کو دل ہی دل میں بھی پکارو گے تو بھی اللہ سن لے گا. اللہ کو پریشرائز کرنے کی کوانٹٹی سے کوشش نہ کرو، اللہ دل کی کوالٹی دیکھتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. ہاں یہ ضرور بتایا گیا ہے احادیث کے اندر کہ اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا. تو غفلت کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم میکینیکل انداز میں بس دعا کو پڑھتے رہیں. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. انبیاء کی ایک لیگیسی آ رہی ہے، انبیاء کی وراثت آ رہی ہے. انبیاء کی وراثت آپ کو معلوم ہے کہ دولت نہیں ہوا کرتی تھی، خزانے نہیں ہوا کرتے تھے، علم ہوا کرتا تھا. اور انبیاء کی وراثت میں سے جو حصہ آپ کو اور مجھے ملا ہے وہ دعاؤں کی شکل میں ملا ہے، جو دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں انبیاء کی. تو قیمتی چیز کی طرف آپ کو اور مجھے اشارہ کیا گیا. جیسے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے اپنی کسی حاجت کے لیے، تم بھی مانگو دعا. ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل نے خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یہاں بھی کون سی میراث کی بات ہے؟ اسی میراث کی جو کہ نبوت کی میراث ہے، دولت کی بات نہیں ہے. انبیاء کی میراث ان کا علم ہوتا ہے، انبیاء کا ہیریٹیج ان کا علم ہوتا ہے. اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے تو راضی ہو جا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کے لیے دعائیں ضرور شامل رکھنی چاہیے. اپنی پرائرٹی میں اس چیز کو بھی شامل رکھیں. اور دعا جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک عکس ہوتی ہے. ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کن چیز کی پرائرٹیز ہیں. ہم صرف دنیا مانگتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہمارے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے. ہم اگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے جو دنیا مل جاتی ہے تو خوش رہتے ہیں، نہیں ملتی تو بھی خوش رہتے ہیں. جواب دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے ان کو حکم آ گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں.
جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف اولاد کی بشارت دی بلکہ ان کو بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا. بغلام نسمہ یحییٰ. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. یہی کانٹیکسٹ جو ہے پورے کا پورا آپ آل عمران میں بھی پڑھ آئے ہیں. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی خاص چیز نہ تھا. یہاں بتا دیا گیا، اشارہ کیا کیا گیا کہ ہر نارمل بچے کا پیدا ہونا ہی اصل میں معجزہ ہے. اگر آپ پوری پریگنینسی کو دیکھیں اور آپ پورے ڈیلیوری کے پروسیجر کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نارمل بچے کا پیدا ہونا بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ اتنا کامنلی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں معجزہ نہیں لگ رہی ہوتی. زکریا علیہ السلام کو جب کنفیوژن ہوا، یقین نہیں آیا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا. اللہ نے تو کہا کہ ایسا ہی ہوگا. زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. ان کو یقین نہیں آ رہا، یا تو خوشی کی حالت میں یقین نہیں آ رہا، یا ان کو ریسورسز جو ہیں وہ اپنے ساتھ جو ہیں موافق نہیں لگ رہے کہ عمر بھی بڑی ہے، بیوی بانجھ ہے، اور کیسے یہ پورا ہوگا. کہیں یہ میری وشفل تھنکنگ تو نہیں ہے کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں. تو اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشی کا موقع آئے تو ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اب ٹو کٹ اٹ شارٹ، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اے یحییٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دی، ان سے کلام کیا، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کو اپنے عمل میں لے آؤ. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا تھا. بچپن سے مراد کیا ہے؟ مطلب جیسے ہی وہ بڑے ہوئے، میچور ہوئے، جیسے ہی ان کی پیوبرٹی شروع ہوئی تو ذرا سیریس قسم کے بچے تھے. وہ کھیلنے کودنے والے اس طرح کے بچے نہیں تھے، سیریس بچے تھے. حکم سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. وہ جبار نہ تھا اور نافرمان تھا. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایسے اوقات ہیں جو کہ انسان کے اوپر وحشت کے وقت ہوتے ہیں. ایک جو اس کا برتھ ایکسپیرینس ہے، بچے کے لیے بھی بڑا ٹف ایکسپیرینس ہوتا ہے. دوسرا موت کا ذکر کیا گیا، و یوم یموت، اور تیسرا محشر کے دن کا ذکر کیا گیا جس دن کے انسان اٹھائے جائیں گے. تو تینوں بڑے وحشت کے وقت ہیں. اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ان تینوں وحشت کے اوقات کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی ہے، ان کے اوپر یہ خوف طاری نہیں کرے گا. ایسا وقت اللہ نے ان کو سلیوٹ کیا ہے. دنیا میں کسی کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ویلیو ہے، کیا پروٹوکال مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اتنا بڑا آنر مل جائے اس کا کیا کام. اللہ نے اس پر سلامتی بھیجی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ کر بیٹھ گئی تھی. یعنی ہیکل میں جب تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 12 سے 13 سال کی تھی. بائبل میں آپ کو، بائبل کے مختلف ورژنز کے اندر آپ کو یہ بات ملتی ہے. تو ٹین ایج کی میں جو آ گئیں، سمجھ لیں 13 سال کی ہیں. ایک ٹین ایج بچی کے لیے مریم علیہ السلام کے اندر بہترین رول ماڈل موجود ہے. مریم علیہ السلام نے اپنے جسم کو، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنی فیکلٹیز کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے راستے میں استعمال کیا. اور ماحول جو ان کو ملا ہیکل کا، وہ بھی بہت اچھا سینٹیفائڈ ماحول تھا، پیور ماحول تھا. تو ان کی خوبیوں کے اندر اللہ نے اور پروان چڑھایا. پردے ڈال کر چھپ کر بیٹھ گئی، مطلب وہ وہاں ہیکل میں رہ کر عبادت کیا کرتی تھیں، دنیا کے معاملات سے الگ تھیں. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے وہ ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم علیہ السلام میں کیونکہ تقویٰ تھا، حیا تھی، علم تھا، تو بتا دیا گیا کہ اب ان کا رسپانس آگے کیا ہوا. مریم یکا بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھے خدائے رحمان کی پناہ، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی بتا دیا گیا کہ انسان کی حیا جو ہے وہ اس کے کردار سے چھلکتی ہے. یعنی گھبرا گئیں اس لیے کہ اکیلے رہا کرتی تھیں، وہاں باہر کے لوگ نہیں آیا کرتے تھے، صرف جو ان کے گارجین تھے وہی لوگ آیا کرتے تھے. جب انہوں نے کسی انسانی شکل میں ایک فرشتے کو دیکھا تو ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں.
اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ ہم اتنا پریشان ہو جائیں کہ 12 سال کی بچی 13 سال کی بچی کیسے بڑوں والی باتیں کر رہی ہے۔ علم جو ہے وہ انسان کے اندر میچورٹی لے کر آتا ہے۔ علم کا ایکسپوجر اگر انسان کو ہو جائے تو اس سے انسان کے کردار میں ڈیسنسی آنی چاہیے، نہ کہ انسان کے کردار کے اندر اس کی وجہ سے وہ ایک عجیب طرح کی جو ہے جس کو ہم فیمینٹی کہتے ہیں وہ ہمیں حیا کا تماشا لگتا ہے کہ کسی مرد کو دیکھا کسی کمرے میں اپنے آ گئے تو ایک دم سے دوپٹہ مڑوڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ آنکھیں اپنی بٹر فلائی کی طرح چھپکا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے بات کروں، بات ہی نہیں کرنی آ رہی، ہکلا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، منہ سے جملے ہی نہیں ادا ہو رہے۔ یہ حیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ حیا کانفیڈنس لے کر آتی ہے، حیا انسان کے اندر ڈگنیٹی لے کر آتی ہے، اور حیا یہ بتاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان گفتگو کی جائے گی تو کس انداز میں اور کس سیریس طریقے سے اور کس ڈگنیفائڈ طریقے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو ایک گریس کا، ڈگنیٹی کا اور کانفیڈنس کا کمبینیشن آپ کو مریم علیہ السلام میں نظر آئے گا، اور یہی اسلام جو ہمیں عورتوں کو سکھاتا ہے کہ عورت کے اندر حیا ہی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اس بیلنس کو یہاں دکھایا گیا۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ بیت اللحم مقام آتا ہے روایات کے اندر جہاں پر مریم علیہ السلام چلی گئی تھی اپنی پریگننسی میں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جب یہاں پر ذکر کیا گیا کہ پریگنینسی کے اندر ان کو پانی اور کھجوروں کا مشورہ دیا گیا، تو اگر کسی عورت کو لیبر شروع ہو جائیں یا لیبر کے دن آنے والے ہوں تو وہ بھی کھجور کا استعمال کر سکتی ہے، اس سے اس کے لیبر میں آسانی ہو جائے گی، فائدہ دے گی یہ چیز اس کو۔ یہ چیز جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بیت اللحم چلی جائیں اس علاقے میں، اور اس کے بعد وہاں پر اللہ نے ان کے لیے چشمہ روا کر دیا، اس کے مخالف آپ کو بائبل کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں کہ جوزف کارپینٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی جگہ پر چلی گئی تھیں۔ اس چیز کا بالکل بھی ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملتا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل دین کا حصہ نہیں ہیں۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ اس دور میں روزے کی نظر ایسی مانی جاتی تھی کہ انسان کسی سے کلام نہیں کرتا تھا، جس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ رکھ لیا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا ہی پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے سے منع کیا تھا، تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب بچے کی طرف مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے اور ایک بچہ ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ وہ دیکھ رہے ہیں بیئرلی اے ڈے اولڈ، 2-3 دن کا بچہ، اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے کیا بات کریں۔ ایسے میں بچہ بول اٹھا، اور بچے نے کیا کہا انی عبداللہ، اور یہ نہیں کہ توتلے انداز میں کہا، ہکلاتے ہوئے کہا، بالکل نارمل انداز میں جیسے بولا جاتا ہے ویسے کہا۔ اللہ کا معجزہ تھا جو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم کیا جب تک میں زندہ رہوں۔ کتنا بڑا یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے اتنا بڑا کلام کروایا۔ یہ پہلی تبلیغ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی۔ اگر ان کے دلوں میں ان کی فطرت سلامت ہوتی اور ان کے دلوں کے اندر ان کی زندہ روحیں ہوتی، اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار ہی کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو بنی اسرائیلیوں نے کیا وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آگے وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور اپنی والدہ کا میں
حق ادا کرنے والا بنایا گیا. آپ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کے ضمن میں آیا تھا اپنے والدین کا حق ادا کرنے والا مجھے بنایا گیا. یہاں پر آیا وبرم بوالدتی، اس لیے کہ والد تو تھے نہیں تو صرف والدہ کا ذکر آیا. مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا گیا، یعنی جبار اور شقی والدہ سے اچھے سلوک کے بعد جو بتایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ میں والدین سے بدسلوکی کرنے والا جبار محروم نہیں ہوں. بلا وجہ میں ماں باپ پر غصہ نہیں کرتا یا ماں باپ کے اوپر میں تانے اور ان کے اوپر میں کرٹیسزم نہیں کرتا. جیسے یہاں پر آیا کہ جو پہلی تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کی گئی ہے بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کی اور زکوٰۃ کی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر آج آپ کو نماز اور زکوٰۃ نہیں ملتی. اب ان کے اندر یہ چیز باقی نہیں رہی، اس لیے کہ دین ڈسٹارٹ ہو گیا ہے. سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا، جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. پاک ہے وہ ذات، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. بچپن ہی سے جیسے آپ نے معجزہ دیکھا تھا یحییٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ پیدائش ان کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ تھی. لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کا معجزہ اس لیے دنیا کو بہت پرومیننٹلی نظر آیا کیونکہ ان کے والد نہیں تھے. اور عیسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ بڑی تباہی کا وقت ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اس سے پہلے کہ تم پر وہ وقت آ جائے ابھی اپنی اصلاح کر لو. اس دن ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن کا ایک نام آیا ہے یہاں پر آیت نمبر 39 میں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یوم الحسرتی قیامت کے دن کا ایک نام ہے، اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اہل جنت کو اور کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحات کے جو بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گئے. اور اہل جہنم، ان کی حسرتوں کا کیا حال ہوگا جس کے دن کا نام ہی حسرت رکھ دیا گیا. ان کے صرف اور صرف اس دن ریگریٹ ہوں گے جو ان کو اپنے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. جنتیوں کا صرف ایک ریگریٹ ہوگا کہ ہم نے جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر کر لیتے. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. صدیق مزاج والے انسان جو ہوتے ہیں ان کے اندر سوچ بچار کا مادہ کافی ہوتا ہے، انٹروورٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں آپ دو ٹرمز دیکھتے ہیں، یہاں آیا صدیقا نبیہ، نبی بھی آتا ہے قرآن میں اور رسول بھی آتا ہے. نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی عام ہوا کرتے تھے، رسول خاص کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. رسولوں کو شریعت دی جاتی تھی، رسولوں کو احکامات دیے جاتے تھے. رسول کبھی شہید نہیں ہوتے تھے، جبکہ انبیاء کو بنی اسرائیلیوں نے خوب قتل کیا. تو یہ نبی اور رسول کا بیسک فرق ہے. اور یہاں بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق نبی بنایا تھا. یہ جو رسول مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھاگ دوڑ کا مادہ بڑا ہوتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتے ہیں، ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہونے کا دونوں کی کوالٹیز ملتی ہیں. سوچ بچار بھی بہت کیا کرتے تھے، اپنی عقل کو بھی استعمال کیا کرتے تھے، فراست کو بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور بھاگ دوڑ بھی بہت کیا کرتے تھے. دین کے نفاذ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح سے بہت بھاگ دوڑ کی، تبلیغ کے معاملے میں بہت بھاگ دوڑ کی.
انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان کتنے آرام سے محبت سے بار بار اپنے باپ سے تبلیغ کے انداز میں بات کریں، یا ابتی یا ابتی۔ یا ابتی بہت ہی محبت کا جملہ ہے جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے، یعنی آپ جب بہت ہی محبت میں بہت ہی لاڈ میں کسی کو پکاریں۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان بار بار یا ابتی آ رہا ہے۔ آپ کے اور میرے لیے سبق کیا ہے کہ بزرگوں کو اگر نصیحت کرنی ہو تو یہاں سے آپ اور میں اپنے لیے گائیڈنس لے لیں۔ بزرگوں کو تبلیغ کرتے وقت ان کے عمر کا اور ان کے رشتے کا ہم ضرور خیال رکھیں، انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ ان تک بات پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں۔